السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو پہلا دورہ امریکہ ہے اس پر 5 دن میں ان کی ملاقاتیں کس کس سے ہوئیں، اور اگرچہ پریس ریلیز کوئی جاری نہیں ہوا ISPR کی طرف سے اور خود امریکی حکومت کی طرف سے بھی سوائے 1-2 چھوٹے ٹویٹس کے باقی نہیں بتایا گیا کہ کیا بات ہوئی، لیکن مختلف چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ ہم بات کریں گے کہ اس دورے کے مقاصد کیا تھے اور ممکنہ طور پہ کیا کیا ایشوز زیر بحث آئے ہوں گے، اور اس دورے سے جنرل عاصم منیر نے کیا حاصل کیا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ خالد صاحب، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کا ایک نیا آرمی چیف آیا اور وہ 1 سال تک امریکہ نہیں گیا، یا اس سے بلایا نہیں گیا، یا وہ خود گیا نہیں، یا کوئی پروگرام شیڈول نہیں ہوا، لیکن بہرحال عاصم منیر چلے گئے اور ان کی 5 دن میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے کیوں اہم تھا؟ خود آرمی چیف نے ظاہر ہے اپنا جو ان کا ویژن تھا، چیزیں تھیں ان کی، ان ملاقاتوں میں اپنی چیزیں بھی انہوں نے یقیناً شیئر کی ہوں گی اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہوگا۔ ہم ان 5 دن میں جو آرمی چیف وہاں گئے اور ان کی جو ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد ظاہر ہے اب وہ دورہ ختم ہو گیا، جو امپریشن ہے آپ کا وہ کیا بن رہا ہے اس سارے اس میں یہ ہے کہ بہرحال پاکستان کو اس وقت اقتصادی جو مشکلات تھیں، پاکستان نے بہت سارا اس کے اوپر قابو پا لیا ہے۔ اس میں ہمارے جو خلیج کی کچھ ریاستیں ہیں انہوں نے کافی اس میں معاونت کی ہے، یہ بھی ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر یقیناً بات کی گئی ہوگی وہاں پہ۔ ہم اگر اوورآل بات کریں بیگ صاحب، تو مجھے جو امپریشن لگتا ہے کہ اس دورے سے چند دن پہلے آپ اگر دیکھیں تو امریکہ کا جو تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ، اس نے ایک آرٹیکل، ایک ریسرچ رپورٹ شائع کی، اور لکھنے والے بھی جو اسکالر ہیں وہ پاکستانی ہیں، نژاد ہیں، اور ڈاکٹر سید محمد علی، اور انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں انہوں نے جو چیزیں مینشن کیں، اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں چند دن پہلے یہ رپورٹ شائع ہونا، یہ چیزیں، تو اس میں جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ ان میں جو ایشوز تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں دونوں کے ذہن میں ہوگا، امریکہ اور پاکستان کے۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کا خلاصہ ہے اس رپورٹ کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک اور جو فارن انٹرسٹ ہیں ان میں چینجز آ رہی ہیں۔ نمبر 1 ان کا یہ کہنا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو جنرل عاصم منیر کا جو اسٹریٹجک ویژن ہے پچھلے 1 سال میں جو انہوں نے آبزرو کیا، چیزیں کی، انہوں نے کہا جی کہ وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا، اور خاص طور پہ اکنامک فوکس جو ان کا چیزیں تھیں۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان اچھے چاہتا ہے، اور چین کے ساتھ جو ان کے مفادات کا تحفظ ہے پاکستان اس کی بھی ترجیح پہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے جو کافی عرصے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے، چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو یقیناً آرمی چیف کا جو دورہ ہوگا، پہلا دورہ تھا، تو یقیناً امریکی جو حکومت ہوگی، امریکی جو ادارے ہیں، اور وہ جو سوچ رہے ہوں گے وہ پاکستان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی چیف، پاکستان سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آرمی کا ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رول کیا رہتا ہے اور کیا ہے، تو وہ اس کو لازمی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ فوجی قیادت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں۔ تو آپ یہ چیزیں ہوئی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہاں میں یہ بتاتا چلوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آخر، بلکہ یہ سوال ہے اس کا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی کوئی اپنی رائے دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں ہم معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں، خاص طور پر عرب ریاستیں جو ہیں، وہ ہمیں اس میں معاونت کریں یا ہماری مدد کریں، تو وہ اس پر تیار نہیں ہوتے اس وقت تک کہ جب تک ہمارا آرمی چیف جو بھی ہو، اس سے پہلے باجوہ صاحب تھے، اس سے پہلے راہیل شریف صاحب تھے، اگر آپ یہ پورا ٹریک اٹھا کر دیکھ لیں تو جب تک ہمارا آرمی چیف متحرک نہیں ہوتا اور وہ رابطے نہیں کرتا تو ہماری وہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس میں ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان پر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے اعتماد کا جو فقدان ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ اب ان کے سوچنے کا کام ہے، اور آپ اس پر، میں چاہتا ہوں اس پر رائے دیجیے گا۔ ایک دوسرا یہ کہ آپ نے جو چین کے حوالے سے بات کی، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان
چین اور امریکہ کے درمیان ماضی میں بھی ایک برج کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو تو وہ باقاعدہ کھلے عام جو ہے وہ چائنا کے خلاف استعمال کرنے کا اندیہ پچھلے پوری نصف صدی سے دیتا چلا آ رہا ہے، بلکہ 1962 کی جنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی جو انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوئی۔ اس وقت بھی بھارت کی پشت پر جو ہے وہ امریکہ ہی تھا۔ تو آپ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے، اور یہ سوچئے کہ اگر چین جو ہے وہ اگر پاکستان اور اس کے باہم روابط ٹھیک نہ ہوں تو امریکہ پھر جو ہے وہ کس کے ذریعے چائنا سے رابطہ کرے گا، جس وقت ان کے ایک کشیدگی تو چل رہی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، چاہے وہ آپس میں ان کی ملاقاتیں سربراہان چین اور امریکہ کے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ وہ مسائل جو ہیں وہ تائیوان کی شکل میں بھی ہیں، وہ مسائل جو ہیں وہ اقتصادیات کی وجہ سے بھی ہیں کہ چائنا جس طریقے سے پینیٹریٹ کر رہا ہے یورپ کی منڈیوں میں اور افریقہ میں، اور اس کو امریکہ جو ہے اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، باقی یورپ بھی اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی مصنوعات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سکیز ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں وہاں ان کی جو ترسیل ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے چائنا کے ساتھ برجنگ کے حوالے سے ایک بلیسنگ ہے۔ تو یقیناً جو ہے اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی، اور جس طریقے سے آپ نے تھنک ٹینک کا ذکر کیا کہ انہوں نے جن عوامل پہ بات کی، تو میرے خیال ہے کہ اس میں جو پاکستان کا سٹانس ہے اگینسٹ افغان طالبان عبوری حکومت وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں پاکستان نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور دہشت گردوں کے پاس جو ہے جدید ترین امریکی اسلحہ ہے، وہ بغیر عبوری افغان حکومت کی مرضی کے ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں امپورٹنٹ، یہ بات بھی اس پیپر میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو پاکستان کے آرمی چیف نے کھل کے بات کی ہے کہ بھارت کو کہہ دیا ہے کہ آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں اور غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ نے جو پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے پراکسی وار شروع کر رکھی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی بھارت کو کلیئرٹی کے ساتھ میسیج دے چکے ہیں عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان نے جس طرح افغان حکومت کو بھی کھل کے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنے جو دہشت گردی کے چیزیں ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک میسیج ہے جو پاکستان کی اسٹریٹجی اس میں جو اس وقت جو ویژن ہے جنرل عاصم منیر کا، یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا، ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس سارے اس میں پاکستان کے آرمی چیف نے جو امپریشن وہاں ڈالا، یقیناً اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا جو ریفلیکشن ہوگا وہ کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوگا؟ دیکھیے، وہ اس میں آرمی چیف نے جس طرح کے اقدامات لیے ہیں، یا اس وقت جو پاک فوج نے جس طرح کے پاکستان کے اندر اقدامات لیے ہیں معاشی طور پر امن و امان کے حوالے سے، تو اس میں تو ہماری فوج کا جو ویژن ہے وہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بھی میں نشاندہی کروں کہ ان حالات میں جس وقت کہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو کر اور پہلے سے زیادہ جدید اور خطرناک اسلحہ کے ساتھ پاکستان میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں ان کا پہلا ہدف جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ہیں، ان حالات میں اگر ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارے سیاستدان وہ اگر پاکستان کی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس سے جو تکلیف ہمارے جوانوں کو ہوگی، ہمارے فوجیوں کو ہوگی، شہداء اور ان کے ورثاء کو ہوگی، وہ ان دہشت گردی کے جو حملے ہیں جس میں ہمارے جوان اور افسران شہادتیں بھی ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ ان کے لیے اس سے ان کا مورال تباہ نہیں ہوتا، اس سے نہ ہی ان کا مورال کمزور ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ شہادتیں آپ دیکھ لیجئے کہ طویل عرصے سے اب 24 سال ہو گئے ہیں جی، اس میں وہ دیتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا، پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ امریکہ میں، اس سے بھی آرمی چیف نے خطاب کیا، اور جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں آفیشلی تو آپ کو پتہ ہے ISPR نے ریلیز نہیں کیا، لیکن جو ریلیز ہیں جو ابھی تک سوشل میڈیا پہ، اور کچھ ڈیٹیلز کچھ لوگوں نے شیئر کی ہیں وہاں کے لوگوں کے جو اس میں پارٹیسپینٹس ہیں۔ اچھا، انہوں نے کچھ چیزیں جو شیئر کی اس کے مطابق ایک تو یہ تھا کہ جی عام طور پہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا ایونٹ تھا جو 4.5-5 گھنٹے تک چلا گیا، اور اس میں کیمراز تمام شرکاء سے رکھوا لیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس میں کویسچن آنسر سیشن شامل نہیں تھا۔ جب جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے بہت سے علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ دیا، قرآنی آیات کا حوالہ دیا، انہوں نے
اس وقت پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اور اس وقت جو حکومت نے اسٹیپ لیے ہیں، جو ہوپس ہیں، وہ ساری اس پہ بھی شیئر کیں، اور پھر انہوں نے اوپن بھی کر دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوال لینے میں اور چیزوں میں، اور وہ سوال کویسچن آنسر سیشن بھی ہوا اور اس میں انہوں نے کھل کے بات کی. اچھا، اس میں انہوں نے ایک تو جمہوریت کے ساتھ جو کمٹمنٹ اور الیکشن کے حوالے سے تھا کہ الیکشن ہر حال میں ہوگا، اس پہ انہوں نے بات کی کہ یہ ہوگا اور چیزیں ہی ہوں گی. پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں، اور ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور چیزیں چل رہی ہیں. لیکن پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے ایک منتخب حکومت ہی اسے آگے بڑھا سکتی ہے، چیزیں ہیں. اور پاکستان کا اس وقت جو ایشو ہے وہ معاشی طور پہ اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ جو میرا خیال ہے جو خطاب ہے، جو اس کے اوپر جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، تو اگر ہم اس کے اوپر دیکھ لیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور وہاں پہ، اور شاید وہ رسپونڈ نہیں ہوگا، چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن لوگوں نے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں 5-5.5 گھنٹے آرام سے سنا. کئی لوگوں نے تو اپنی فلائٹس مس کی، جو ان کی فلائٹس بک تھیں، ایون پہلے ختم ہونا تھا لیکن لیٹ تک گیا. تو اس نے کافی امپریشن ڈالا کہ، اور وہ جو بہت سے سوالات پاکستانی کمیونٹی کے ذہن میں عام طور پہ چل رہے تھے پاکستان کمیونٹی کے ذہن سے، وہ کافی کلیئر ہو گئے، بادل چھٹ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ڈائلاگ ہے اور وہ ایک الگ سے ایک اچیومنٹ ہو سکتی ہے پاکستان آرمی چیف؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا یا مختلف سطح پر ہماری آرمی کی طرف سے جو پبلک کے ساتھ جو روابط ہیں وہ ہر حالت میں ہونے چاہیے، اور اس میں اس طرح کے سوال جواب بھی ہونے چاہیے تاکہ وہ عوام کے ذہنوں میں اگر کوئی ابہام ہے تو وہ دور ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارا سوشل میڈیا یا ہمارے سیاستدان جو ہے جس وقت وہ آرمی کو نشانہ بناتے ہیں تنقید کا، تو اس دوسری طرف سے جواب نہیں دیا جا سکتا، یا وہ ان کا جو ڈیکورم ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے سیاستدانوں کی سطح پر آ کر اس طریقے سے اسی لب و لہجے میں جواب دیں. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی. اور جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ اور اس کے بعد پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے اور الیکشن کی طرف ایک پروسیس بڑھ رہا ہے، اور خود آرمی چیف کی ود کمٹمنٹ ود دا ڈیموکریسی وہ واضح ہے، اور انہوں نے وہاں امریکہ میں بھی یہ کہا، اور پاکستان میں بھی جو ان کا بار بار اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ہر حال میں جمہوریت کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، اور منتخب مستحکم حکومت سب کا خواب ہے، فوج بھی یہ چاہتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید وانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.